بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں یقیناً تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر بھی ہم کبھی کبھی دعا کے قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن عدم قبولیت کی وجہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بارگاہ الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ خود اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم۔ اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے لو لگائے رکھیے اور مسلسل اس سے دعائیں مانگیے، لیکن دعا کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے دعا میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اور بارگاہ الہی میں ان آداب کے ساتھ کی گئی دعا ایک عظیم مرتبہ رکھتی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم چند آداب دعا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے کرو۔ جو شخص اپنی دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کرتا، اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہم السلام پر درود بھیجنا۔ ہمیشہ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہم السلام پر درود بھیجیں، کیونکہ خلقت کائنات کا سبب رسول اور آل رسول علیہم السلام ہے، لہٰذا خدا ان کے طفیل ہمیں بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ سوم، اللہ کی حمد کرنا۔ اپنی دعا میں حمد الہی کریں، اللہ کی تعریف و ستائش کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ چہاروں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا۔ بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا نہ بھولیں، اور یہ نہ بھولیں کہ وہ مالک ہے جس نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا اور دیکھتا ہے۔ پنجم، رونا اور گڑ گڑانا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ایسے مانگو کہ جیسے تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ جب ہم رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو خداوند عالم اسے قبول کرتا ہے۔ ششم، دوسروں کو یاد رکھنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی ہے مگر جس دعا میں دوسروں کو فراموش نہ کیا جائے اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، یعنی جس دعا میں ہم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کریں تو وہ دعا جلد از جلد قبول ہوا کرتی ہے۔ ہفتم، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ وقت دعا اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور توکل کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے۔ ہشتم، خلوص اور صبر کرنا۔ اپنی دعاؤں میں خلوص پیدا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لب پر دعا ہو اور ہمارا ذہن کہیں اور گردش کر رہا ہو۔ اور خلوص کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن بھی نہ چھوڑیں،
کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، اگر اس طرح دعا مانگی جائے تو یقیناً وہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو انشاءاللہ۔